ہرمزان یہ ایرانی ایک جرنیل تھا جو گرفتار ہو گیا، اور بڑا ہی کوئی شریف قسم کا تھا، تیز بڑا تھا۔ جب ابو موسیٰ اشعری نے اس کو گرفتار کرایا تو اس نے کہا کہ ایک میرے ساتھ وعدہ کرو کہ مجھے امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیجو گے، تم مجھے قتل نہیں کراؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میری بات پہلے پوری سنیں گے پھر مجھے قتل کرائیں گے، آپ میرا وعدہ ہے؟ کہنے لگا اچھا مجھے پانی ذرا لا کے دیں، پیاس لگی ہوئی ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو پیالہ پانی کا لا کے دے دیے۔ جب پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے کہا میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میں جب تک پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کرائیں گے، آپ نے کہا میرا وعدہ ہے۔ اس نے وہ جو پیالہ تھا اس کو زمین پہ اٹھیلا اور اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا تو میں پانی تو پی نہیں سکا، آپ مجھے آپ قتل نہیں کرا سکتے۔ خیر صحابہ نے، حضرت عمر فاروق نے کہا میری رائے تو یہ تھی نہیں، نہ تمہارا کہنے کا یہ مطلب تھا، لیکن صحابہ نے، کئی صحابہ نے جناب فاروق اعظم سے کہا کہ نہیں، بات کا تقاضا، عہد بندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کو قتل نہ کرائیں۔ یہ مسلمان ہو گیا، مگر یہ ایرانی تھا اور مسلمان ہونے کے بعد یہ مدینہ میں رہا کرتا تھا۔ ایک اور مجوسی تھا جو ایرانی النسل تھا، ایرانی تھا، جس کا نام تھا فیروز نامی۔ فیروز یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور یہ لکڑی کا کام کیا کرتا تھا، کارپینٹر، لوہار تھا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرے جو مالک ہیں یہ مجھ سے 4 درہم روزانہ کی اجرت لیتے ہیں۔ تو آپ نے جب اس سے اس کا ہنر پوچھا تو آپ نے کہا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ خیر بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی ایک چکی بنا کے دے، تو چکیاں بناتا تھا۔ اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ مجھے بھی ایک کوئی ایسا ممبر تیار کر کے دو کہ میں اس پہ کھڑا ہو کے لوگوں سے خطاب کیا کروں۔ تو اس نے کہا جی آپ کو تو میں ایسا تیار کر کے دوں گا نا کہ دنیا یاد کرے گی۔ عمر فاروق سمجھ گیا کہ یہ دھمکی لگا کے جا رہا ہے۔ اب یہ چلا گیا اور 27 ذو الحجہ کو 23 ہجری میں فجر کی نماز جناب فاروق اعظم پڑھا رہے تھے۔ اس نے 2 داری دار خنجر، جو عرب میں استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، ایران کی خاص ایجاد تھی، اس نے وہ تیار کیا اور فجر کی نماز لائٹیں ہوتی نہیں تھی، پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ جو ہی آپ نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ شروع کی، یہ آگے بڑھا اور اس نے 6 بار کیے جناب فاروق اعظم، جس سے ان کے پھیپھڑے کٹ گئے اور ان کی شہادت بعد میں اسی سے ہو جاتی ہے۔ 11 صحابہ کو زخمی کیا جنہوں نے اس کو پکڑنے کے لیے کوشش کی، جن میں سے مزید 6 شہید ہو گئے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں، اس نے خودکشی کر لی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے، عمر کے ذریعے سے، عمر کے ذریعے سے جو اسلام کو عزت ملی، وہ عزت دوبارہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایون کہ حضرت عمر فاروق عثمان غنی کے دور میں بھی نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فتوحات پہلے سے ڈبل ہو گئی تھی، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ فتنے بھی شروع ہو گئے تھے۔ وہ تمام فتنے جن کو دبا دیا کرتے تھے جناب فاروق اعظم، وہ سارے فتنے عثمان غنی کے دور میں شروع ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایران اور روم فتح ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ اکثر اوقات رویا کرتے تھے جب عجم کے ملک جب فتح ہو گئے، اکثر رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتنے اسلام میں عجم سے آئیں گے، اسلام میں فتنے عجم سے آئیں گے۔ اور حضرت عمر فاروق کی وہ بات ہمیں درست ہوتی معلوم ہوتی ہے کہ جتنے بھی فتنے آئے وہ سارے کے سارے عجم سے آئے۔ ان فتنوں کی ابتدا جناب فاروق اعظم کی شہادت سے ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں فتنوں کے بارے میں آتی ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں ان سے بچ سکوں۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ فتنے کیسے آئے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین ایسے وقت میں آئیں گے جب آپ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ دروازہ ہیں، آپ وہ دروازہ ہیں جن سے فتنوں نے آنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا، حذیفہ یہ بتاؤ
کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا دروازے کو توڑا جائے گا؟ تو بتایا گیا کہ یہ دروازہ کھلے گا نہیں بلکہ اس کو توڑا جائے گا تو پھر فتنے آئیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ دروازہ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد شہادت عمر فاروق۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمر فاروق کو اندازہ تھا کہ اس دروازے سے میں مراد ہوں؟ انہوں نے کہا عمر فاروق کو ایسے ہی اندازہ تھا جس طرح تمہیں یہ یقین ہے کہ آج شام کے بعد کل صبح بھی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد، بلکہ آپ کے دور میں ہی ہم اگر دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جتنے بھی فتنے آئے، اور یہ سمجھ لیجیے بات کو اچھی طرح سے کہ واقعہ کربلا کو سمجھنے سے پہلے آپ کو حضرت علی کے دور کے واقعات اور حضرت عثمان غنی کے دور کے واقعات اور اس سے پہلے شہادت عمر فاروق کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے فتنے وہاں سے شروع ہوئے جہاں سے واقعہ کربلا کے واقعات شروع ہوئے، اور ان سارے فتنوں کی جو ڈوریاں ہیں وہ آپ کو وہیں پہ جڑتی نظر آئیں گی، کوفہ، بصرہ، بغداد۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کے دور میں، آپ کوفہ میں دیکھ لیں، بصرہ میں دیکھ لیں، ان دونوں شہروں میں اس قدر یہاں کے رہائشیوں نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچنے کے لیے یہاں کے امراء کو تبدیل کر دیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ پہ شراب پینے کی تہمت لگا دی۔ آپ نے جب ویریفائی کروایا تو پتہ چلا یہ جھوٹ بولتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پہ مصر والوں نے تہمتیں لگائی، حضرت عمر بن عاص پہ تہمتیں لگی۔ تو یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق کے دور سے شروع تھا، اور آپ جو رویا کرتے تھے نا کہ یہ فتنے دین کا کباڑا ہو جائے گا جب میں جا کے، اور آج ہم دیکھتے ہیں جتنا دین کا کباڑا اجمیوں نے کیا ہے اتنا عرب نے نہیں کیا۔ یہ بات درست ہے کہ عرب نے اسلام کا جو لیڈر بن کے دکھانا تھا دنیا کو، وہ اس میں ناکام رہے ہیں، مگر دین کی تعلیمات کو جتنا بدل کے بدعات کو فروغ عجم نے دیا ہے اتنا عربوں نے نہیں دیا۔ آج بھی آپ کو دین پیور حالت میں عرب میں ملے گا۔ تو آپ رویا کرتے تھے اور آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے کہ کوئی بھی اجمی غلام مدینہ میں آ کے نہ رہے، مگر صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر غلام نہیں ہوں گے تو ہم کام کاج ان سے کروائیں گے۔ اب پہلا جو فتنہ آیا، سب سے پہلا فتنہ جو بعد میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سبب بنا، وہ فتنہ یہ تھا کہ جب حضرت عمر فاروق زخمی ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایک صحابی نے یہ تصدیق کی کہ کل میں نے دیکھا ہے کہ وہی ہرمزان جو ایرانی نسل تھا جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا، اس کے پاس اور جوفینا نامی ایک عیسائی، یہ تینوں کھڑے ہو کے اس دو داری خنجر کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا تیز ہے۔ اور جب عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس گئے تو ڈر کے مارے ان کے ہاتھوں سے وہ خنجر نیچے گر گیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبید اللہ نے جب یہ بات سنی فوری دوڑ کے گئے، سب سے پہلے فیروز کی بیٹی کو قتل کیا، پھر جوفینا عیسائی کو قتل کیا، اور پھر اس ہرمزان کو قتل کیا حضرت عمر فاروق کے قصاص میں۔ اور ابھی حضرت عمر فاروق شہید نہیں ہوئے، ابھی زخمی۔ یہ تین آدمی قتل ہو گئے۔ حضرت عبید اللہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جو اگلا خلیفہ آئے گا وہی عبید اللہ کا فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گئے، عثمان غنی خلیفہ بنے۔ سب سے پہلا کیس آپ کے پاس یہی آیا کہ عبید اللہ نے جا کے بغیر تحقیق کے ان تین جو جانیں دی ہیں یہ تین آدمی قتل کر دی۔ خیر لمبا واقعہ ہے، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جیب سے دیت دے کے آپ نے عبید اللہ کو معاف کر دی، اور اس کے پیچھے صحابہ کی رائے تھی، مشورہ تھا کہ ابھی کل امیر المومنین اس دنیا سے گئے ہیں، آج ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، اور خاص کر ایک یقینی اور عینی گواہ مل جائے کہ جس نے دیکھا ہے کہ کل یہ تینوں اس قتل کی سازش کر رہے تھے۔ یہ وہ پہلا واقعہ تھا جو بعد میں بڑا اعتراض بن کے جناب عثمان غنی کی شہادت کے جو بڑے بڑے اعتراضات تھے ان میں سے ایک تھا کہ آپ نے عبید اللہ کو چھوڑ دیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد وہ جو فتنوں کا دروازہ جو آپ کی سختی نے روکا ہوا تھا، کوفہ سے فتنے اٹھے، بصرہ سے فتنے اٹھے، مصر سے اٹھے، عراق سے اٹھے، آپ ان سب فتنوں کو دبا دیتے تھے. لیکن عثمان غنی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا عمر کو، عمر اس دنیا سے گئے تو اسلام کی عزت میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگ گئی اور فتنے آنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. کتنی المناک شہادت ہوئی، پورے 6 سال فتنوں میں گزر گئے، پورے 6 سال. اور عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جناب علی کا سارا دور جنگوں میں گزر گیا. اور اسی دور کو جب یہ ختم ہوتے ہیں تو امیر معاویہ کی حکمت عملی، یہ سارے فتنے وہ دب جاتے ہیں. پھر 20 سال وہ خلیفہ رہے اور جو ہی کوئی اس دنیا سے جاتے ہیں تو واقعہ کربلا دوبارہ. وہی کوفہ والوں کی شرارتیں، پوری دنیا نے جب بیعت کر لی تھی تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے بلایا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور پھر واقعہ کربلا پیش آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے.